زیادہ خیر۔ یہ تھے مولانا سردار علی سردار صاحب۔ میں محمد رمضان ہیرا صاحب کو، جو کہ رہنما ہیں پاکستان عوامی تحریک کے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے۔ لا الہ الا اللہ ہے جس نے ہمیں جگایا تھا، لا الہ الا اللہ ہے جس نے ہمیں جگایا تھا، آزادی کی راہوں پر اپنا خون بہایا تھا۔ قرآن کی سطروں نے ہم کو یہی سکھلایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اب تشریف لاتے ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری چودھری محمد اقبال کمبوج صاحب، چودھری محمد اقبال کمبوج صاحب، جو کہ جنرل سیکرٹری پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاک وطن کے ہیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ دشمن کے مقابلے میں اپنے جنگی ہتھیار تیار کر کے رکھو، اس سے اللہ کے دشمن ڈریں گے اور تمہارے ملک کے دشمن ڈریں گے، اور وہ دشمن بھی ڈریں گے جن کو تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ عزیز بھائیو، آج ہم 6 ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے یہ دن منا رہے ہیں۔ یہ دن وہ دن ہے کہ اگر اس دن پاکستان کی حکومت، پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام شکست کھا جاتی تو شاید آج ہم یہاں پر نہ بیٹھے ہوتے۔ ہماری افواج اور ہماری قوم نے مل کر ہندوستان کی فوج کے حملے کو ناکام بنایا، اور آج ہم آزادی کی نعمت سے مالا مال ہو کر اس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ آزادیوں کی قدر پوچھنی ہے تو فلسطین سے پوچھو، جن کے پاس ملک نہیں، جن کے پاس گھر سلامت نہیں، جن کے پاس مسجد سلامت نہیں، جن کے پاس علاج کروانے کے لیے ہسپتال سلامت نہیں۔ آزادیوں کی قدر پوچھنی ہے تو کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھو جو 10 لاکھ ہندو فوجیوں کے بندوقوں کے سائے تلے اپنی زندگیاں گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں پاکستان کے لوگ کہ ہم آزادی کی نیند سوتے ہیں، چین کی نیند سوتے ہیں، اور پھر اس ملک پاکستان کے خلاف طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو، کوئی اپنے گھر کے خلاف بات کرتا ہے، ہم میں سے لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اس پاکستان کو کوستے ہیں، اس پاکستان کو کوستے ہیں کہ جو پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا، ہم تو نعوذ باللہ جب پاکستان کو گالی دیتے ہیں تو کہیں یہ سوچیں کہ یہ گالی ہماری نعوذ باللہ کلمے کو تو نہیں، یہ تو کلمے کے نام پہ پاکستان بنا تھا۔
شکر منائیں کہ دنیا کے 60 مسلمان ملکوں میں واحد ملک ایٹمی ملک ہے جو 60 باقی 59 ملکوں کا پشتیبان اور تحفظ کرنے والا ملک ہے۔ آج دشمن نے، امریکہ نے، یورپ نے، ہندوستان نے، اسرائیل نے اپنے اربوں ڈالر ہمارے ملک میں لوگوں کے اندر، جماعتوں کے اندر سرمایہ کاری کر کے پاکستان کے خلاف بولنے والے لوگ پیدا کیے، مایوسیاں پھیلانے والے لوگ پیدا کیے کہ پاکستان میں کیا رکھا ہے، ہم آزاد نہ ہی ہوتے تو بہتر تھا۔ عزیز بھائیو، 28 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ ان کی حالت تو جا کے دیکھیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب ہندوستان کے ہندو گنڈے آئے اور ان کی دکانوں کو جلا کے رکھ دیں، ان کی املاک کو جلا کے رکھ دیں، ان کے عزتوں کو برباد کر کے رکھ دیں، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہ پاکستان میں تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، ان کو کشمیر اور فلسطین اور ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت زار دیکھ لینی چاہیے۔ وہاں پر وہ گائے ذبح نہیں کر سکتے، قربانی کے موقع پر بڑا جانور ذبح نہیں کر سکتے، اپنی وہ مذہبی آزادی کے ساتھ وہاں پر وہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ پاکستان اس تناظر میں دیکھے تو ہمارے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی آؤ ہم قدر کریں۔ اگر اس نعمت کی قدر کرو گے، اللہ تمہیں کشمیر بھی دے دے گا اور اللہ تمہیں فلسطین بھی دے دے گا۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت 9 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ فلسطین کے اندر اس وقت ہمارے فلسطینی بھائی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کی اس آزادی کی جنگ کے اندر پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور پاکستان کی افواج کھڑی ہے، اور پاکستان کی افواج بھی یہ چاہتی ہے کہ کشمیر آزاد ہو، فلسطین آزاد ہو، اور ہم بھی چاہتے ہیں ہم نے اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اور دنیا میں جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر ہم ان سب کی انشاءاللہ مدد کریں گے اور ان کو ہم آزادیاں دلائیں گے۔ یہ پاکستان انشاءاللہ پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی آزادی کا اسمبل اور نمونہ ہے، اور انشاءاللہ عزیز یہ پاکستان ہے تو دنیا کے اندر مسلمانوں کی آزادی کی بات کرنے والا بھی کوئی ملک ہے۔ تو آئیے اس یوم دفاع کے موقع پر، ملک کا دفاع اکیلی فوج نہیں کر سکتی، یہ بات یاد رکھیں۔ جب پر فوجوں کی پشت پر قومیں نہیں ہوتی، اس وقت تک کوئی ملک اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ ہم سب جو رات کو چین کی نیند سوتے ہیں تو بارڈروں پر پہرا کون دے رہے ہیں؟ جو دشمن کو روکے ہوئے ہیں وہ ہماری افواج پاکستان ہے۔ آج دشمن میں پیسہ لگا کے، بمبے خرید کے پاکستان کی عوام اور فوج کے اندر دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس پلیٹ فارم سے یوم دفاع کے حوالے سے اس 6 ستمبر کو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے، اور اس کے لیے اپنا تن من دھن انشاءاللہ قربان کر دیں گے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں چین اور سکون اور آزادی کے ساتھ رہ سکے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ آج ملک بھر میں پروگرام، سیمینار، مارچ، ریلیاں کر رہی ہے۔
اور پاکستان کی قوم کو جگایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کا دفاع کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ تو میں اپنے معزز مہمانوں سے جو اس اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت سے اس پروگرام کے اندر وہ تشریف لائے، اور جو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قائدین ہیں، جو پنڈال میں بیٹھے ہوئے سامعین ہیں، سب کا میں شکر گزار ہوں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اب دعا کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کے دشمنوں سے پاکستان کی سرزمین کو اور پاکستان کی عوام کو محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے پاکستان کے اندر عوام میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما۔ جہاں جہاں پر کافر مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، اللہ تو ان کی زمینی اور آسمانی مدد فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیز بھائیوں، ایک اعلان ہے کہ بھائیوں نے ضیافت کا بندوبست کیا ہے۔